الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ صیغہ اور باب کے حوالے سے 2 ویڈیوز پہلے آ چکی ہیں۔ آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے مزید ثلاثی مزید فی میں کہ افعال اور باب کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے تو 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی طریقہ ہے کہ سب گردانے آپ کو یاد ہوں، ثلاثی مزید فی کے 12 جو ابواب ہیں ان سب کی گردانے آپ کو اچھی طرح یاد ہوں، فعل، امر، مضارع، نہی وغیرہ سب گردانے یاد ہوں۔ لیکن بعض طلباء ایسے ہیں جن کو ساری گردانے یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ گردانے یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ بغیر گردانے یاد کیے پھر ہم صیغوں کی پہچان کر لیں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ میں نے پچھلی ویڈیو بھی ثلاثی مزید فی میں آپ کو جو 12 ابواب ہیں ان کے میں نے 3 خانے بنائے تھے۔ پہلے خانے میں 3 تھے، دوسرے میں 5 تھے اور تیسرے میں 4 تھے۔ تو یوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف گنا کریں۔ اگر ماضی کے حروف 4 ہیں، اس کا مطلب 3 اصلی ہیں 1 زائد ہے، تو اس کا باب پہلے خانے سے ملے گا۔ اسی طرح اگر حروف گنے 5 ہیں تو 3 اصلی ہیں 2 زائد ہیں، اس کا باب درمیان والے سے ملے گا۔ اور اسی طرح اگر حروف گننے پہ پتہ چلا کہ 6 حروف ہیں تو 3 اصلی ہیں 3 زائد ہیں، اس کا باب آپ کو اس خانے سے ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا دیا، وہ ماضی کا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ماضی سے مضارع بنتا ہے تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ ابواب جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، ان 4 کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی باب ہیں ان کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے۔ جب اس کی مضارع بنائی جاتی ہے تو وہ حمزہ گر جاتا ہے۔ تو جب حمزہ گر جاتا ہے تو جس میں 2 حرف اصلی تھے وہاں 1 بچ جاتا ہے، 2 حرف زائد تھے وہاں 1 بچ جاتا ہے، جہاں 3 حروف زائد تھے وہاں 2 حرف بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر جو ہے نا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب کے حوالے سے آپ کو بتایا، اس طریقے سے آپ صرف ماضی معلوم کر سکتے ہیں۔ آج ماضی کے علاوہ جو فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، یا اس میں فاعل، اس میں مفعول، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے بھی آپ نے 3 خانے بنانے ہیں۔ پہلے خانے میں باب افعال رکھنا ہے اور اوپر لکھنا ہے کوئی حرف زائد نہیں۔ دوسرے خانے میں یہ 5 ہیں باب ہیں، تفعیل، مفعلہ، افتعال، انفعال اور افعلال، اور تیسرے خانے اور اس دوسرے خانے کے اوپر لکھنا ہے 1 حرف زائد۔ تیسرے خانے میں تفاعل، تفاعل، استفعال، افعیال، افعیلال اور افعوال ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے 2 حرف زائد ہے۔ اور اس نقشے کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے علاوہ باقی افعال کا باب پہچاننے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ جو پہلے نقشہ بنایا تھا وہ تھا ثلاثی مزید فی کی ماضی کا باب پہچاننے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہ اب ماضی کے علاوہ کا ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، کوئی بھی صیغہ آپ کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا نہ ہو، ثلاثی مزید فی میں ماضی کا نہ ہو، کوئی بھی صیغہ آپ کے پاس آتا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہی کا ہے، یا اس میں فاعل، اس میں مفعول کا ہے، آپ اس کے حروف گنیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے حروف 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ ینفقو، ٹھیک ہے، ینفقون، قرآن میں نا مما رزقناہم ینفقون، تو ینفقون ہے۔ اب اس کے ہم نے حروف گننے ہیں، اور حروف گننے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ علامت مضارع کو نہیں گننا ہے، اور آخر میں جو ضمیریں لگتی ہوئی ہیں ان کو بھی نہیں گننا۔ تو شروع سے ینفقون کی یا کو ہم نے، چونکہ یہ علامت مضارع ہے، اس کو سائڈ پہ کیا، آخر سے واو نون کو بھی سائڈ پہ گیا، تو نون فا قاف 3 حرف بچے، ٹھیک ہے نا، 3 حرف، تو 3 حرف اصلی بچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب افعال کا ہے، جو ثلاثی مزید فی ہے باب افعال۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بھئی 3 حروف بچے ہیں تو وہ تو ثلاثی مجرد ہوتا ہے، تو یہ مزید فی کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اس میں 3 حرف بچتے ہیں، لیکن ثلاثی مجرد میں کسی بھی فعل کی علامت مضارع پر ضمہ نہیں آتا معروف میں، ٹھیک ہے نا۔ ثلاثی مجرد کے جو بھی معروف کا صیغہ ہوتا ہے اس کی علامت مضارع پر ضمہ نہیں آتا، لیکن ینفقون جو ہم نے دیکھا نا، اگرچہ اس میں 3 حرف بچ رہے ہیں لیکن اس کی جو علامت مضارع یا ہے اس پر ضمہ آ رہا ہے، اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، اور علامت مضارع پر ضمہ عین کلمہ کے نیچے کسرہ، یہ صرف باب افعال میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا۔ تو 3 حرف بچے، علامت مضارع پر ضمہ ہو اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ باب افعال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باب افعال میں کوئی بھی حرف نہیں بچتا، یعنی صرف 3 ہی حرف اصلی ہوتے ہیں، زائد جو ہے نا وہ مضارع
امر مضارع امر نہیں اور اس میں فاعل اس میں مفعول میں کوئی بھی حرف زائد آپ کو نظر نہیں آئے گا. البتہ ماضی میں حمزہ جو ہے نا فا کلمہ سے پہلے وہ آپ کو نظر آئے گا, لیکن ماضی کے علاوہ میں وہ زائد حرف آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس کی پہچان اس طرح کرنی ہے کہ علامت مضارع پر ضمہ عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہو, حروف بھلے 3 ہو, وہ باب ثلاثی مزید فی کا افعال ہوتا ہے. تو یہ پہلے خانے میں افعال ہو گیا, اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس فعل مضارع, مثال کے طور پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تصرفون, یہ صیغہ آ جاتا ہے تصرفون. اب آپ نے یہ ماضی کے علاوہ ہے, تو اب آپ نے جو ہے نا اس کو کیسے معلوم کرنا ہے, اس کی علامت مضارع تا کو ہٹائے, آخر سے واو نون کو ہٹائیں گے تو حروف 4 بچیں گے, صاد را اور فا, 4 حروف بچیں گے. تو 4 حروف بچے, اس کا مطلب کیا ہے, 3 اصلی ہیں اور 1 زائد ہے. تو اس کا باب جو ہے نا یہ جو درمیان والی خانہ ہے اس میں سے ملے گا, ٹھیک ہے. اور نشانیاں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کس کی نشانی کیا ہے. تو اس میں چونکہ عین کلمہ دگنا آ رہا ہے, عین کلمہ ڈبل ہے, مشدد ہے, تو یہ باب تفعیل کی علامت ہے, تو اس کا باب تفعیل ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مستنصرون, یہ صیغہ آپ کے سامنے آتا ہے مستنصرون. پوچھا جاتا ہے یہ کون سا ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, میم جو کہ اس میں فاعل کا ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے, اور آخر سے واو نون کو بھی ہٹا دینا. تو اب اس کے حروف گنیں گے تو اس کے حروف بچیں گے 5, سین تا نون صاد را, 5 حرف ہیں. تو اس کا مطلب ہے 3 اصلی ہیں 2 زائد ہیں, اور اس کا باب جو آخری والا خانہ ہے اس میں سے ملے گا. اور چونکہ حروف زائدہ میں سین اور تا ہے, الیوم تنساؤ, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سین تا ہی زائد ہیں, اور سین تا یہ باب استفعال میں زائد ہوتے ہیں. تو ہر باب کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں حروف کون کون سے زائد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. باب افعال میں کون سا حرف زائد ہوتا ہے, تفعیل میں کون سا ہوتا ہے, مفعلہ میں کون سا ہوتا ہے, یہ سارے آپ کو حروف پتہ ہونے چاہیے, اور میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. تو یہ ثلاثی مزید فی کا جو ماضی کے علاوہ ہے, ٹھیک ہے, مضارع اس میں فاعل اس میں مفعول, اس حوالے سے باب اس طرح معلوم کیا جائے. ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل, یعنی جس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہوتی ہے اس کے عین کلمے پر فتح پڑھیں گے. ماضی سے جب مضارع معروف بنائیں گے تو جس کے فا کلمہ سے پہلے تا آتی ہے جیسے تفاعل اور تفاعل, تو اس کے عین کلمہ کو فتح دیں گے, ٹھیک ہے نا. باقی سب کو کسرہ دیں گے, اگر فا نہیں ہے تو پھر کسرہ دیں گے. جیسے تقبل ماضی ہے, مضارع بنائیں گے تو یتقبلوا کریں گے, یتقبلوا نہیں, عین کلمہ کو کسرہ نہیں دیں گے کیونکہ فا کلمہ سے پہلے تا ہے. باقی جتنے بھی افعال ہیں ان کی ماضی سے مضارع بنائیں گے تو جیسے تفعیل لے لیں, صرفا, تو مضارع بنائیں گے تو یصرف, اب عین کلمہ کے نیچے کسرہ آئے گا کیونکہ فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہے. تو جس کے فا کلمہ سے پہلے تا ہے اس کے عین کلمہ پر معروف میں بھی فتح آتا ہے, زبر آتی ہے, اور جس کے فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہے تو اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ آتا ہے, ٹھیک ہے. البتہ باب افعلال احمرہ اور باب افعیلال ادہام, ٹھیک ہے نا, ان کی جو ہے نا وہ چونکہ وہ پیچھے الف ہے تو اس لیے جو ہے نا ان کا بھی معروف میں بھی اس کے عین کلمہ پر فتح آئے گا. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی میں یہ یاد رکھیں, ثلاثی مزید فی میں ماضی اور امر کے بیچ میں صرف عین کلمے کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر عین کلمہ پر فتح ہے تو وہ ماضی کا صیغہ ہوگا, اگر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے تو وہ امر کا صیغہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے صیغہ آتا ہے انفقو, ٹھیک ہے نا, باب افعال کا صیغہ ہے, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے انفقو. اب اس کا جو عین کلمہ ہے, عین کلمے کی پہچان دیکھیں یوں ہوتا ہے کہ جو آخری حرف ہے نا اس کا ما قبل وہ عین کلمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انفقو, اس کا آخری حرف قاف ہے, یہ واو نون کو نہیں واو کو نہیں دیکھنا کیونکہ واو تو جمع کی ہے, ضمیر ہے, تو واو کے علاوہ اس کا آخری حرف انفقو کا کیا ہے, قاف ہے, اور قاف کا ما قبل عین کلمہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فا ہے, ٹھیک ہے. تو انفقو یہ ماضی کا صیغہ ہے, اسی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ لگا دے انفقو تو یہ امر کا صیغہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ماضی اور امر کے صیغے کے بیچ میں فتح اور کسرہ کا فرق ہوتا ہے, جتنے بھی ہیں سب میں. اسی طرح صرفو کر لیں, صرفو باب تفعیل, صرفو یا صرفو کر لیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس کے عین کلمہ پر فتح ہے, صرفو را عین کلمہ ہے, اب اسی عین کلمہ کی جگہ کسرہ دے دیں صرفو تو یہ امر ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو شکل ایک جیسی ہے بظاہر, اور بعض طلباء پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ صرفو اس کو بھی ماضی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو ثلاثی مزید فی میں یاد رکھ لے, یہ پوائنٹ ہے, ثلاثی مزید فی کے امر اور ماضی کے بیچ میں صرف عین کلمے کا فرق ہوتا ہے. یعنی اگر تو پہلا صیغہ ہے پھر تو
بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے آخر میں جزم ہے تو امر ہے، جیسے صرف اور صرفا، اور اگر آخر میں جزم نہیں ہے فتح ہے تو ماضی ہے. لیکن جب تثنیہ و جمع کا صیغہ آتا ہے وہاں پرابلم ہوتی ہے. مثلا صرفا اور صرفا، اب یہاں آخر سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن عین کلمہ کا فرق ہے. اسی طرح جمع کے صیغے میں صرفو، ٹھیک ہے، تو ان تثنیہ و جمع کے صیغے میں پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ یاد رکھ رہے ہیں جمع اور جمع، تثنیہ اور جمع کے صیغے میں اگر عین کلمہ پر فتح ہے تو تو فعل ماضی ہوگا ثلاثی مزید فی کا، اور اگر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے تو یہ ثلاثی مزید فی کا امر ہوگا.